खुदा यसु मसीह के नाम में आप सबकी सलामती हो। सबसे पहले तो मैं खुदावंद की शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझे मौका दिया कि मैं आप सब बहनों के साथ मिलकर क्रिसमस की खुशियाँ जो हैं वो बांट सकूं। और उसके बाद मैं सिस्टर एलिज़ाबेथ की शुक्रगुजार हूँ कि जिसने मुझे ये मौका दिया कि मैं आप लोगों के साथ खुदावंद का कलाम जो है वो शेयर कर सकूं। थैंक यू सिस्टर एलिज़ाबेथ। अब अभी जो हम खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से देखेंगे वो मीका नबी की किताब है। जिनके पास खुदा का कलाम है वो मेरे साथ निकालेंगे मीका की किताब और उसका 4 बाब और 8वीं आयत खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से हम पढ़ेंगे। खुदावंद के कलाम में यूं मरकूम है, ए गल्ला की दीद का, ए बिन्नते सहून की पहाड़ी, ये तेरे ही लिए है। कदीम सल्तनत यानी दुख्तरे यरूशलेम की बादशाही तुझे मिलेगी। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। मेरी बहनों, यहाँ पर खुदावंद यसुम मसीह की पैदाइश के लिए एक पेशन गोई की गई है और ये मीका नबी ने ये पेशन गोई की थी। यहाँ पर उस जगह का जिक्र किया गया है जो खुदा ने मखसूस की थी, जो खुदा ने अपने बेटे को भेजने के लिए जो जगह उसने तैयार की थी, उस जगह का जिक्र किया गया है और उसका नाम है दीदगाह। दीदगाह, गल्ला की दीदगाह। ये एक पहाड़ी का नाम था, एक जगह का नाम है और इसको बाज़ जगह पर मेकदा भी लिखा गया है और बाज़ जगह पर मेकदादा दार भी लिखा गया है। और ये जगह जो है ये खुदा ने अपने बेटे की पैदाइश के लिए मुकर्रर की थी। और मीका नबी जो है वो 750 साल पहले खुदावंद यसुम मसीह की पैदाइश के लिए जगह की जो पेशन गोई है वो कर रहा है। और इस जगह की जब हम अहमियत के बारे में पढ़ते हैं, जब इसकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं, तो इस जगह पर भेड़ों के पहलौठे पैदा होते थे। यानी ये एक एरिया बनाया हुआ था, यहाँ पर उन भेड़ों को लाया जाता था जिन्होंने पहलौठों को जन्म देना था, जिनका पहला बच्चा होता था। और वो बच्चा जो है, वो पहलौठा जो है भेड़ों का, वो खुदावंद के लिए कुर्बानी के लिए मखसूस किया जाता था। और फसह के तमाम बर्रों की कुर्बानी नहीं होती थी, बल्कि ख़ास पहलौठा बर्रा, जब हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो ख़ास पहलौठा बर्रा जो है उसकी कुर्बानी होती थी। और जब तजस्सुम का वक्त आया, जब खुदावंद यसुम मसीह की पैदाइश का वक्त आया, तो यहाँ पर उसको उसके पेरेंट्स जो हैं, मरियम जो है वो यहाँ पर पहुँच गई, इस जगह पे पहुँच गई। यहाँ पर पहलौठे जो हैं वो पैदा होते थे। मेरे बहन भाइयों, जब हम मरियम के बारे में पढ़ते हैं तो मरियम जो है वो गलील की रहने वाली थी, नासरत की रहने वाली थी। और नासरत के बारे में हम जब पढ़ते हैं तो नासरत जो है कोई उसकी रेपुटेशन कोई इतनी अच्छी नहीं थी, वहाँ पर बुराई बहुत थी, बदी बहुत थी। लेकिन खुदा ने अपने बेटे के जन्म के लिए उस कंवारी को उस एरिया से उसका चुनाव किया। और यू नो कि मरियम जो है वो पाक दामन लड़की थी, पाक दामन औरत थी, और खुदा ने अपने बेटे के लिए, उसकी पैदाइश के लिए मरियम का चुनाव किया। और मरियम जो है वो उस एरिया में रहती है, यहाँ पर बुराई थी, लेकिन मरियम पर उस माहौल का असर नहीं हुआ। वो एक पाक दामन औरत थी और खुदा ने उसको चुन लिया। और ये सारा कि खुदा का फरिश्ता उसके पास आया, खुदा ने उसको पैगाम दिया और उसने उस पैगाम को बड़ी खुशी से एक्सेप्ट किया। और फिर हम देखते हैं कि वो मरियम जो है, उसने जब खुदा के कलाम को एक्सेप्ट कर लिया और उसके बतन में खुदा का बेटा जो है वो परवरिश पाना शुरू हो गया, तो फिर हम पढ़ते हैं कि
ایسا سنیریو بن گیا، ایسا ماحول بن گیا. لکھا ہوا ہے کہ کیسر گستس کی طرف سے یہ اعلان جاری کیا گیا، یہ حکم جاری کیا گیا کہ سارے اپنے اپنے ایریاز میں جا کے اپنے خاندانوں کے نام جو ہیں وہ لکھوائیں. تو خدا کے کلام میں ہم پڑھتے ہیں کہ یوسف جو ہے وہ بھی اپنی منگیتر مریم کو لے کر گلیل سے ناصرت کو گیا، یہودا کے علاقے کو گیا، اس لیے کہ وہ یہودا کے علاقے سے تعلق رکھتا تھا اور وہ وہاں پر اپنی بیوی کو لے کے جاتا ہے. اور کہ گلیل جو ہے، گلیل کا ملک جو تھا، جو ناصرت کا علاقہ تھا اور یہودیہ کا علاقہ تھا، اس کا ڈسٹنس جو ہے وہ بہت زیادہ تھا. لیکن چونکہ خدا کے بیٹے کی پیدائش کے لیے 750 سال پہلے ایک پیشن گوئی ہو چکی تھی کہ اس کی پیدائش جو ہے وہ یہاں پر ہوگی، اور ایسا ماحول بنا دیا گیا کہ وہ وہاں سے اس علاقے سے انہوں نے موو کیا اور وہ اس علاقے میں پہنچے. اور مریم جو ہے اس کے آپ ہم سب خواتین ہیں اور ہم اس بات کو بڑے اچھے طرح سمجھ سکتے ہیں، مریم کی پریشانی کو بڑے اچھے سے سمجھ سکتے ہیں کہ اس نے اتنا لمبا سفر جو ہے وہ کیسے کیا ہوگا. لیکن چونکہ خدا اس کے ساتھ تھا، چونکہ خدا کا پلان تھا، چونکہ وہ چنی ہوئی عورت تھی، اور خدا نے اسے ہمت طاقت دی اور وہ اس علاقے میں اس دیدگاہ تک وہ پہنچ گئی. اور لکھا ہوا ہے، اب یہ دیکھیں، اب یوسف جو ہے وہ کوئی اتنا غریب بندہ نہیں تھا. یوسف جو ہے وہ امیر ترین بندہ تھا، اس کے پاس وہ ایک بڑھائی تھا اور وہ لکڑی کا کام کرتا تھا، اور اس کے پاس وہ ایک اچھا خاصا کھاتا پیتا مرد تھا. اور جب وہ اس نے سفر کیا اور جب وہ وہاں پر آیا، تو جب وہاں پر اس نے جگہ ڈھونڈی کہ اس نے، چونکہ اس کے بیوی کے بیٹا ہونے والا تھا، ولادت کا وقت آ پہنچا تھا، تو جب اس نے جگہ ڈھونڈی تو لکھا ہوا ہے کہ جگہ نہیں ملی. سرائے والوں نے بھی انکار کر دیا، وہ جہاں جہاں بھی گیا انکار ہو گیا. لیکن کسی نے بتایا کہ ہاں ایک جگہ ہے، اور وہ جگہ میرے عزیزوں یہی تھی، یہاں پر بھیڑوں کے پہلوٹے پیدا ہوتے تھے اور یہاں پر ان کی کیئر کی جاتی تھی. اور جب وہ پہلوٹے جو ہیں وہ پیدا ہوتے تھے تو ان کو بڑی حفاظت سے رکھا جاتا تھا، ان کو کپڑے میں لپیٹ کر ان کے اوپر، جسم کے اوپر وائٹ پٹی جو ہے وہ باندھی جاتی تھی کہ ان کا کوئی اعضاء جو ہے اس کو کوئی ضرر نہ پہنچ جائے، کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے. تو جب ہم خداوند کے کلام میں پڑھتے ہیں تو جب مریم کا پہلوٹا پیدا ہوا تو لکھا ہوا ہے کہ اس نے اس کو کپڑے میں لپیٹ کر چرنی میں رکھا، کیونکہ سرائے میں اس کے لیے جگہ ہی نہیں تھی. اور ہم پڑھتے ہیں کہ جن بروں کی قربانی دینی ہوتی تھی ان کو بھی کپڑے میں لپیٹا جاتا تھا. جب ہم ہسٹری پڑھتے ہیں، بنی اسرائیل کی ہسٹری کو پڑھتے ہیں، خروج میں پڑھتے ہیں، تو اس میں ان بروں کی بڑی نگہداشت کی جاتی تھی. اور خداوند یسوع مسیح کو بھی کپڑے میں لپیٹ کر رکھا گیا، اس لیے کہ وہ ہمارے لیے قربان ہونے کے لیے آیا. وہ خدا کا برا، وہ خدا کا پہلوٹا ہمارے لیے قربان ہونے کے لیے آیا تھا، اور اس کو بھی سیم ان بروں کی طرح اس کی نگہداشت کی جائے جن کو فسح کے لیے قربان کیا جاتا تھا. ہاللویا. اور میرے بہنوں، جب ہم خروج میں پڑھتے ہیں تو جب یہ برے جو ہیں وہ لکھا ہوا ہے کہ 7 دن تک یہ برے جو ہیں وہ ماں کے پاس رہتے تھے، 8ویں دن جو ہے وہ خداوند کے لیے ان کو مخصوص کیا جاتا تھا. اور خداوند یسوع مسیح کو 8ویں دن جو ہے وہ ہیکل میں لے کے جایا گیا. یہ ساری باتیں جو ہیں، یہ جو کچھ بھی ہم پڑھتے ہیں، یہ کوئی سڈن نہیں ہوا. اس کے لیے ہزاروں سال پہلے جو ہے وہ پیشن گوئیاں ہوئی تھی کہ جب نجات دہندہ آئے گا، اس کی پیدائش کہاں پہ ہوگی، اس کو کون جنم دے گا، اس کی نگہداشت کیسے ہوگی، وہ کیسے کیسے جائے، کہاں کہاں پر وہ بچپن جائے گا اور کہاں سے اپنی خدمت کا آغاز کرے گا.
ہزاروں سال پہلے جب ہم یسایہ نبی کی کتاب کو پڑھتے ہیں تو اس میں بھی بہت ساری پیشن گوئیاں، میکا نبی کی کتاب میں 2 پیشن گوئیاں ہیں، اور دونوں اس نے جگہ کا ہی بتایا ہے کہ کس جگہ پر خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ اس کی پیدائش ہوگی۔ اور جہاں پر یہ خداوند یسوع مسیح کی پیدائش ہوئی ہے، یہ جس جگہ کا ہم نے غلہ کی دیدگاہ کا خداوند کے کلام میں ذکر پڑا ہے، یہ پہاڑیاں جو ہیں یہ سنگ مرمر کی پہاڑیاں ہیں، اور ساری بہنیں جو ہیں وہ پڑھی لکھی ہیں، وہ سنگ مرمر کو بڑے اچھے طریقے سے ہم سنگ مرمر کا پتھر جو ہے اس کے بارے میں جانتے ہیں کہ اس کی کیا خصوصیات ہیں، اور خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ وہاں پر پیدا ہوا۔ اور میری بہنوں، جب ہم خداوند یسوع مسیح کے کلام میں پڑھتے ہیں تو اس میں چرواہوں کا ذکر، میدان کا ذکر ہے، اور پھر جب ہم اس سے پیچھے چلے جاتے ہیں تو روت، بوئز، داؤد، یہ جو میدانی علاقہ ہے، یہ سارے لوگ جو ہیں یہ وہاں پر آئے، اور وہاں پر انہوں نے کسی نے ٹریول کیا، کوئی وہاں پر رہائش پذیر ہوا، کہ مختلف ہم خدا کے کلام میں اس ایریے کا، اس میدان کا، ان پہاڑیوں کا ذکر پڑھتے ہیں۔ یہاں پر آج ہم نے پڑھا غلہ کی دیدگاہ، یہاں پر خداوند یسوع مسیح کی پیدائش ہوئی۔ آج کے کلام کے وسیلہ سے خداوند ہم سب کو برکت دے۔